حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران سواری پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے معاذ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا، اے معاذ، انہوں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ۔ معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ مخاطب فرمایا، اے معاذ۔ معاذ نے پھر کہا، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ معاذ کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس خوشخبری سے لوگوں کو آگاہ کر دوں تاکہ وہ اس خوشخبری کو سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آخر کار حضرت معاذ نے اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنی وفات کے وقت اس حدیث کو بیان کر دیا تھا۔ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو بار بار اس لیے مخاطب فرمایا تاکہ ان کے دل اور دماغ میں اس مضمون کی اہمیت اچھے سے بیٹھ جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار سچے دل سے کر لیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ محض یہ تصدیق اور اقرار آگ سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ دین اور شریعت کی پوری پیروی کی جائے۔ اسی لیے جب حضرت معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خوشخبری کو عام لوگوں تک پہنچانے کی اجازت چاہی تو آپ نے یہ کہہ کر منع فرمایا، لوگ اس خوشخبری کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ طرح کفار اور مشرکین دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلائے جائیں گے، اسی طرح عقیدہ توحید اور رسالت پر ایمان رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ جس آدمی نے فرائض اور واجبات کو پورا نہیں کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ جب وہ اپنی سزا کو پورا کر لے گا تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔